بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلیسنگ آف قرآن پلس میں خوش آمدید۔ وہ ہستی جس کے قدموں میں خدا نے کائنات کا سب سے بڑا راز چھپا دیا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، یہ زندگی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم مٹی کے ایک پتلے سے جیتے جاگتے انسان کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا وہ صرف گوشت پوست کا ایک لوتھڑا ہے جو ہمیں 9 ماہ اپنے اندر پالتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک معجزہ ہے جسے ہم سہولت کے لیے ماں کہہ دیتے ہیں۔ ایک انوکھا تماشا اور ایک خاموش قربانی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب پوری دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے تو اندھیری رات کے کسی پہر ایک سایہ خاموشی سے اٹھتا ہے؟ وہ سایہ جو خود تھکن سے چور ہے، مگر اس کی آنکھیں پہرا دیتی ہیں کہ کہیں اس کے جگر گوشے کو کوئی آہٹ بے چین نہ کر دے۔ وہ جو اپنا وجود بانٹ کر ہمیں پورا کرتی ہے، جو اپنی ہڈیوں کا سرمایہ دے کر ہمیں کھڑا کرتی ہے، وہ آخر ایسا کیوں کرتی ہے؟ اسے ہم سے کیا چاہیے؟ کوئی صلہ، کوئی جائیداد، کوئی عہدہ؟ نہیں، ماں کی محبت تو وہ پرسرار پیاس ہے جو صرف اولاد کی مسکراہٹ دیکھ کر بجھتی ہے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں ماں نے ہمیشہ اپنا نقصان ہی چنا تاکہ ہم منافع کما سکیں۔ جب عرش والا مسکراتا ہوگا، میں سوچتا ہوں جب اللہ نے ماں کا دل بنایا ہوگا تو اس میں اپنی رحمت کا کتنا بڑا حصہ ڈالا ہوگا۔ اسلام نے اسے جنت کا راستہ نہیں کہا بلکہ اسے خود جنت کا پتہ بتا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں دہرایا تو وہ صرف ایک حکم نہیں تھا، وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا کہ اے انسان، اگر تو نے اس ہستی کو نہ پہچانا تو تو نے اپنے رب کی ممتا کو بھی نہ پہچانا۔ ماں کا وہ تھکا ہوا ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتا ہے تو یقین جانیے عرش کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ وہ لفظ نہیں بولتی، وہ بس تڑپتی ہے، اور اس کی تڑپ کی گونج 7 آسمانوں کے پار سنی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس نے تمہیں کمزوری پر کمزوری سہ کر اٹھایا۔ ذرا تصور تو کیجئے، 9 ماہ تک ایک جان کا دوسری جان میں سفر کرنا۔ یہ کوئی عام بوجھ نہیں، یہ تو محبت کی وہ انتہا ہے جو موت کے دروازے کو چھو کر واپس آتی ہے۔ ایک خوفناک سچ اور ایک ادھوری خواہش، ہم کتنے نادان ہیں نا۔ ہم دنیا کی دوڑ میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ پیچھے مڑ کر اس دیوار کو دیکھنا بھول جاتے ہیں جس کے سائے میں ہم نے دھوپ سے بچنا سیکھا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماں ہمیشہ رہے گی، اس کی دعا کا حصار کبھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ آواز خاموش ہو جاتی ہے، گھر کا وہ کونا جہاں سے برکتیں پھوٹتی تھیں اچانک سنسان ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ وہ جو دستک پر دوڑ کر آتی تھی، وہ جو ٹھنڈا پانی پلاتی تھی، وہ جو ماتھا چوم کر ساری بلائیں اپنے سر لے لیتی تھی، اب وہ کہیں نہیں ملے گی۔ پھر ہم اس کے پرانے کپڑوں میں اس کی خوشبو ڈھونڈتے ہیں، اس کی تسبیح کو سینے سے لگاتے ہیں، مگر وہ مٹی کی چادر اوڑھ کر اتنی دور جا چکی ہوتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ناظرین کرام، آخری بات جو آپ کے دل پر دستک دے گی، اگر آج آپ کے گھر میں اس کی سانسوں کی آہٹ موجود ہے، اگر اس کی دعا کی خوشبو گھر کے آنگن میں رچی بسی ہے، تو یقین جانیے آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ اس کے بوڑھے ہاتھوں کی جھریاں دراصل وہ لکیریں ہیں جن میں آپ کی کامیابی کا نقشہ چھپا ہوا ہے۔
اسے وقت دیجیے، اسے اہمیت دیجیے، اس کے پاس بیٹھیے، کیونکہ ماں وہ واحد رشتہ ہے جو آپ کی خاموشی کو بھی سن لیتی ہے اور آپ کے گناہوں کے باوجود آپ سے نفرت نہیں کرتی۔ یاد رکھیے، کائنات میں ہر چیز کا نعم البدل مل سکتا ہے، مگر ماں کی کمی وہ خلا ہے جسے پوری کائنات کی دولت مل کر بھی نہیں بھر سکتی۔